عبد الحی المدنی حافظہ اللہ تعالیٰ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور ساتھ ہی ہم نائب ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مجاہد انتھک فضیلت الشیخ حافظ فیصل افضل شیخ صاحب کو بھی علماء کنونشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ٹاپ ٹو باٹم سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت کی اس ناگزیر تقریب میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ جس اسرائیل کے متعلق ہم سب یہاں باتیں کر رہے ہیں، اس کے آباء و اجداد کا تعارف آپ علماء کرام بہت اچھی طرح رکھتے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ مائیگریٹ کر کے تشریف لے گئے تو 3 یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر وہاں آباد تھے، اور یہ تینوں روم سے پٹ کر آئے ہوئے تھے اور ریفیوجیز کے طور پہ رہ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کر کے ان کو وہاں کی نیشنلٹی بھی دی، ان کے مال کو بھی سیکیور کیا اور دشمن سے بچانے کا وعدہ بھی دیا۔ لیکن ان کی خصلت دیکھیے، تینوں قبائل ایک ایک کو دیکھ لیں، میں صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ بنو قینقاع نے کیا حرکت کی تھی؟ جیولر تھا، اس کے پاس ایک مسلمان صحابیہ کسٹمر کے طور پہ دکان میں بیٹھی تھی، اور اس ظالم نے اس مسلمان عورت کا زبردستی نقاب اتار دیا تھا۔ جس پر لڑائی ہوئی تھی، ایک مسلمان صحابی نے اس یہودی دکاندار کو پکڑا، گتھم گتھا ہوئے، وہ قتل ہوا، اور پھر ان دکانداروں نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے تشریف لائے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو قینقاع قبیلے کو مدینہ سے ڈیپورٹ کیا تھا، جلا وطن کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ بنو نذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجد کے مظلوم لوگوں نے مدد مانگی تھی کہ ہمارے علاقے میں کچھ ڈاکو آ گئے، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ہم سے پکڑے نہیں جا رہے، امن تباہ ہو گیا، ہماری مدد کیجیے۔ اور وہ علاقہ ابھی پوری طرح مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلامک اسٹیٹ جو اسٹیبلش ہو چکی تھی اس کا حصہ ابھی نہیں بنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفاع کے لیے اپنی مسلم آرمی بھیجی۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا جہاد صرف مسلمانوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، غیر مسلم پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے اور وہ مسلمان کمانڈر کو داد رسی کے لیے پکارے تو اس وقت جو مسلمان فوج اٹھتی ہے وہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو وہاں جو آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں 2 یہودی قتل ہوئے تھے، جن کا صبح جب تعارف ہوا، پہچان ہوئی، تو وہ بنو نذیر قبیلے کے نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ ان کی کولابریشن تھی، میثاق مدینہ کے تحت معاہدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی، حالانکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، نبی تو تھے ہی،
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر قبیلے کے پاس تشریف لے گئے کہ یہ 2 بندے تمہارے غلطی سے قتل ہوئے ہیں، ان کے معاملے میں دیت کے لیے تمہارے ساتھ بات کرنے آیا ہوں۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا ہے، صرف دیت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اندر مشورہ کرنے لگے کہ موقع اچھا ہے، رسول اللہ اکیلے آئے ہیں، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ یہ آپ کو یہاں بٹھا کر آپ کے قتل کا پلان کر رہے ہیں، فی الفور یہاں سے موو کر دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب بنو نذیر قبیلے کو بھی ہم اپنے ساتھ مدینہ میں نہیں رکھ سکتے، ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ چنانچہ بنو نذیر قبیلے کو بھی جلا وطن کیا گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے پورا ڈیلیگیشن بنا کر مکہ والوں کو بھی اکسایا، باقی قبائل کو بھی، اور 10,000 کا لشکر لے کر آئے، جس پر غزوہ خندق ہوئی تھی۔ اور عین غزوہ خندق کے دوران جو تیسرا اور آخری قبیلہ یہودیوں کا موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے، وہ بنو قریظہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہی بنگالیوں والا کردار ادا کیا کہ انہوں نے اندر سے ساز باز کی، ابو سفیان کے لشکر کو، اپنے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کو وعدہ دے دیا کہ تم وہاں سے لشکر لے کر آؤ، اندر سے ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسلامک اسٹیٹ ختم کریں گے۔ لیکن اوپر اللہ بیٹھا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو فتح دی، اور اس کے بعد اس بنو قریظہ کا بھی کیا حشر ہوا؟ رسول اللہ کو اللہ کے آرڈر پر ان کا آپریشن کرنا پڑا، اور 600 کے لگ بھگ ان کے بندے قتل بھی ہوئے۔ تو یہ اسرائیل، یہ ان کی ذریت ہے، یہ بھی یہاں پر ریفیوجیز کے طور پر آئے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں، ایک بندہ بڑا اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرے اور آپ کے دل میں ترس آ جائے، اپنی گاڑی روک لیں، بٹھا لیں، اور جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھے تو آپ پر گن تان لے۔ یہ معاملہ بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اسرائیل پناہ گزین کے طور پہ یہاں آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ حرکت کی، اور آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو علاج وہی علاج ہے۔ اب وہ علاج جو رسول اللہ نے کیا تھا، اب وہ علاج کیسے ممکن ہے؟ بہت ساری باتیں یہاں علماء کرام نے کی ہیں، اور حضرت الامیر تشریف لے آئے ہیں، چونکہ ایوان میں بھی موجود ہیں، تو اصل پالیسی تو یہی دے سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اکانومی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، الحمدللہ اتفاق ہے حدیثوں میں، یہ اس پر کوئی بات نہ کرے کہ اتفاق نہیں ہے، اور یہ اتفاق بالکل موجود ہے۔ ساق نذیر صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ تنظیمی تشخص الگ الگ ہونے کے باوجود مشترکہ کاز پر سب اکٹھے ہیں الحمدللہ۔ اکانومی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں، میڈ ان جوڑیا بازار کھا لو، میڈ ان لالو کھیت کھا لو، میڈ ان گجرانوالہ اور میڈ ان سیالکوٹ استعمال کر لو، کیوں برانڈ پر جاتے ہو؟ ان کو تو خود ہم پال رہے ہیں۔ تو یہ کرنے والا کام ایسا ہے کہ جو نیچے سے لے کر ہر شخص کر سکتا ہے۔ اب جو سرحدیں ہمارے درمیان رکاوٹ ہیں، جو یہاں جذبے کا اظہار ہو رہا تھا، اور ہمارے سب سے بڑے بزرگ شیخ محمد سلفی صاحب فرما رہے تھے، بالکل اصل علاج وہی ہے، لیکن یہ کہ یہ جو رکاوٹیں، یہ جو بیریئرز ہیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، جب تک مسلم لیڈرشپ کے اندر غیرت نہیں آتی۔ اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ نیوکلیئر پاور بنا دیا، لیکن ان کی بے حسی کا عالم دنیا کے سامنے ہے، ورنہ کوئی مجال تھی۔ تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کنسپٹ کو کلیئر کریں۔ بڑا کنفیوژن پھیلایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا علاقہ یہ ان کا، تل ابیب ان کا، بالکل نہیں ہے ان کا، یہ اسلام آباد بھی ان کے باپ کا نہیں ہے، وائٹ ہاؤس بھی ان کا نہیں ہے، یہ ساری کائنات اس مالک کی ہے، اس کا حکم چلے گا۔
اور وہ تو نبیوں کی سرزمین ہے، وہاں مسلمانوں کا کہ وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہ غاصب ہیں، وہ قابض ہیں، ان سے قبضہ ہم نے کس طرح چھڑوانا ہے، یہ غصب کس طرح ختم کروانا ہے، ہر شخص اپنے اپنے طور پہ علماء کرام نے تجاویز دی ہیں۔ میں اکانومی کے حوالے سے یہ بات اپنے طور پہ کی ہے میں نے، اور باقی جو پالیسی ہے جماعتی سطح پہ وہ حضرت الامیر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں گزارش